سبحان اللہ۔ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں محترمہ غزالہ عارف صاحبہ۔ ہم اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں۔ جہانہ لطفی صاحبہ، یہ بتائیے کہ وہ کون سی وجوہات تھیں، وہ کیا وجوہات تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنا شروع کیا لوگوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دور جاہلیت کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں بے شمار برائیوں کے ساتھ ساتھ ایک جو بہت ہی خطرناک بیماری یا برائی تھی وہ یہ تھا کہ لوگوں کا مال ہڑپ کر جانا اور ان پہ قبضہ کر لینا اور یتیموں کا مال کھا جانا، امانتوں میں خیانت کرنا، یہ بہت یعنی بڑی بیماری تھی۔ دوسری بڑی بیماری جو ان کے اندر پائی جاتی تھی وہ جھوٹ بولنا۔ اللہ اکبر۔ اب ایسے معاشرے میں، ایسے کرپٹ معاشرے میں کہ جہاں میجورٹی ایسی ہو، وہاں ایک ایسے شخص کی موجودگی اور پھر اس کی اخلاقیات اور اس کے اندر پھر یہ صفات نمایاں کہ نہ وہ غلط بیانی سے کام لیتا ہے، جھوٹ بولنا تو درکنار ہے کہ ذرا برابر بھی غلط بیانی نہیں کرتا، اور اس سے آپ کو یعنی صدق کہتے ہیں سچائی کو، اور اس سے آپ کو خطاب دیا گیا صادق، یہ صادق ہے یہ۔ اور آپ کے پاس اگر کوئی امانت رکھوا دی جائے تو جوں کی توں واپس مل جاتی ہے، بالکل، چاہے وہ ڈھیر ہو اور چاہے وہ تھوڑا سا ہو۔ تو یہ آپ کی جو ہے وہ امانت داری کہلائی، امانت کہلائی، تو آپ امین کہلائے اس لحاظ سے۔ یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی امانت داری اور یہی صداقت جو ہے میسرہ نے دیکھی تھی اس سفر میں، کہ جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا مال اور اس غلام کو جس کا نام میسرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے شام کی طرف جب آپ تشریف لے گئے تو اس قافلے میں شامل کیا، اور جب وہ واپس وہاں سے آیا تو اس نے یہی تو باتیں بتلائیں۔ بالکل، کیونکہ سفر کے اندر جو ہے وہ انسان بڑے اچھے طریقے سے کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں جاننا ہے تو اس کے ساتھ سفر کر لیا جائے۔ تو دیکھیے کہ سفر میں جو اس نے یہ چیزیں دیکھی حیرت انگیز، تو وہ اس نے آ کے یہ بات حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بتائی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ اس منافع کو دیکھ کر حیران ہو گئی، اس مال کو دیکھ کے حیران ہو گئی جو آپ واپس لے کے آئے، اور جس طرح آپ نے وہ حساب کتاب پیش کیا کہ ایک ایک پائی پائی کا حساب کتاب، کہ یہ سب کچھ تھا اور یہ اس طرح تھا اور اس طرح تھا، تو آپ اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ نے پھر انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ دور حاضر میں آپ اس چیز کی کتنی کمی، کس حد تک کمی محسوس کرتی ہیں؟ دیکھیے دور حاضر میں تو خیر بہت زیادہ، یعنی اگر ہم یہ جائزہ لیں کہ ہمارے اپنے ملک میں دیکھ لیں یا ہم دنیا میں دیکھ لیں، اس میں انفرادی طور پر دیکھ لیں، اجتماعی طور پر دیکھ لیں، ہے نا، نیشنل لیول پر دیکھ لیں، انٹرنیشنل لیول پر دیکھ لیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ دونوں چیزوں کی جو سمجھ لیجئے کہ غیر موجودگی ہے اور فقدان ہے، یہ اس سے دنیا جو ہے فتنہ اور فساد کی طرف جا رہی ہے، امن و سلامتی کا گہوارہ نہیں بن رہی، بلکہ امن و سلامتی جو ہے تباہ اور برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی آپ ملک سربراہان مملکت کو دیکھ لیجئے کہ وہ بھی یہی کر رہے ہیں، اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے جو ایک انفرادی میں کہتی ہوں کہ چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، وہ مشکل ہمیں ڈھونڈنے سے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو اس پر پورے اترتے ہوں کہ ان کو صادق کہا جائے، یا ان کو کہا جائے کہ جی ان کی بات پر اعتبار کر سکتے ہیں ہم، یا ان کے پاس اپنی کوئی امانت رکھوا سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کیونکہ آپ کا ایک وسیع تجربہ بھی ہے، پھر شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، تو ظاہر ہے آپ کا سابقہ اور دیگر اساتذہ سے پڑھتا ہوگا، پھر اسٹوڈنٹ اتنے سارے آپ کے ماشاءاللہ سے ہیں، تو ان سے بھی آپ کا سابقہ اور واسطہ پڑتا ہے۔ آپ کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ لوگ بلا وجہ بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جی ہاں، جس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ اصل میں دیکھیے جھوٹ تو نہیں میں کہوں گی، لیکن میں کہوں گی کہ بات کو کچھ چھپا لینا اور کچھ بنا کے بیان کرنا اس کی اجازت ہے، مگر ایسی اجازت نہیں، اجازت ہے اس کی، مگر یہ کہ بہت دو تین سبب کے بنا پر یعنی وہ اجازت دی گئی ہے، لیکن کہیں بھی غلط بیانی کی، حقیقت کو یا حق کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو کہ جو یہ کام کرتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے کہ جلد یا بدیر اس کو اس کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے، اور آخرت میں تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اچھا، ہم دوبارہ واپس اسی گفتگو پہ آتے ہیں کہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت داری کی کچھ مثالیں پیش کیجیے۔ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح
میرا